اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق الاجمعین النبی الامی الہاشمی سیدنا شفیعنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی عزا اسمہ فی محکم کتاب و متقین حجاب. علی جمال دو عالم، علی امام زمان، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، اور علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رسول، پھر دن چڑھے کی قسم اور رات کی کہ جب چیزوں کو چھپا لے کہ نہ تو تمہارا پروردگار تم کو چھوڑ بیٹھا، نہ تم سے ناراض ہوا، اور تمہارے واسطے آخرت دنیا سے یقینی کہیں بہتر ہے. اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی آیتوں سے کر چکی ہوں کہ پروردگار عالم نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، دین کی تبلیغ کی خاطر جس پاک پیغمبر کو اس کائنات میں بھیجا، اس کی محنت درکار تھی کہ کسی کی حمایت، کسی کی نصرت اور کسی کی دولت، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بازو کی قوت عطا فرمائی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت عطا فرمائی. کہ دیکھیے اذان من، ہر خرچ کرنے والا محسن نہیں ہوتا، ہر خرچ کرنے والے کو محسن نہیں کہتے. مثال کے طور پر میں آپ کے پاس 1 بجے تک مجلس پڑھوں اور کوئی اسلام آباد کی بی بی چاہیں کہ 1:30 بجے میں ان کی بھی مجلس پڑھوں. میں نے کہا دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی. میں نے کہا وقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی. کہا دن بھی یہی ہے، وقت بھی یہی ہے، اور پڑھوانا بھی آپ سے ہے. تو اب میں آدھے گھنٹے میں تو اسلام آباد پہنچ نہیں سکتی. وہ ہیلی کاپٹر لے کے آئیں، انہوں نے مجھے 20 منٹ میں اسلام آباد پہنچا دیا، اور اس پر ان کے 5 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. لیکن یہ 5 لاکھ روپے مجھ پر احسان نہیں، کہ دیکھیے خرچ ہے لیکن مجھ پر احسان نہیں ہے. میں کھڑی تھی ملیم پریشانی کی حالت میں، ایک خاتون گزری، دیکھا میں پریشان کھڑی ہوں، کہنے لگی ذاکرہ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہے؟ میں نے کہا پرس چھن گیا ہے اور گھر جانا ہے. کہنے لگی کہ یہاں سے وہاں تک کا کرایہ کتنا لگے گا؟ میں نے کہا 200 روپے. انہوں نے 500 روپے نکالے اور نکال کر مجھے دے دیے کہ اب اگر میں شریف ہوں تو یہ 500 روپے مجھ پر احسان ہے. اب کوئی حیرت سے پوچھے کہ جس نے 5 لاکھ روپے کو احسان نہیں مانا، وہ 500 روپے کو کیوں احسان سمجھ رہی ہے؟ تو دیکھیے 5 لاکھ روپے جس نے خرچ کیے وہ اس کی ضرورت تھی، اور 500 روپے جس نے خرچ کیے وہ میری ضرورت تھی. تو اب یہ کہانیاں نہ سناؤ کہ اس نے کنواں خرید کر دیا، اس نے اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا. بھائی بت بھی تو پوچھتا رہا تھا، اپنے گناہ معاف کرانا چاہتا ہوگا، مگر حضرت خدیجہ نے اس وقت خرچہ کیا کہ جب رسالت ضرورت مند ہو کے کھڑی تھی. پھر سرداری نے اس کا طواف کیا. کیسے؟ شوہر نبیوں کا سردار، داماد ولیوں کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، اور نواسے جوانان جنت کے سردار. کہ بھائی کمی کسی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کا مقابلہ کر سکے. کہ سامعین گرامی قدر، اس سے جو دشمنی کی گئی ہے، جو مخالفت کی گئی ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ محسنہ اسلام تھی. کہ اگر میں کہتی ہوں بات اگر صحبت رسالت ہے تو جتنی دیر جناب خدیجہ رسول کے ساتھ نہیں اتنی ساری مل کر بھی نہ رہی. کہ دیکھیے سامعین نظر، رسول خدا کی دوسری شادی 50 سال کی عمر میں ہوئی. 50 سال کی عمر تک صرف جناب خدیجہ زوجہ رہی. 50 سال کے بعد جب رسول نے دوسری شادی کی ہے، اب 13 سال ہیں، 13 بیویاں ہیں. لیکن جب جناب خدیجہ زوجہ تھیں تو نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ روزے واجب ہوئے تھے، نہ جہاد کا حکم آیا تھا. لیکن اب 13 سال ہیں، 13 بیویاں ہیں، اور 5 نمازیں، 30 روزے، 80 جنگیں. اب ذرا ٹائم کو تقسیم کرو اور دیکھو کہ کوئی تمہیں کیوں اچھا لگا. کہ بھائی دیکھیے ساری بیویوں میں ایک کو چہیتی اس لیے بنا دیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی کے لیے آئی تھیں. کہ زان محترم، حضرت خدیجہ کا مقابلہ کرنے والی کوئی خاتون اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. کہ حضرت خدیجہ سے اس لیے نفرت کی گئی کہ وہ محسنہ اسلام تھی. کہ بھئی اب تر کہنے والوں کو رسول کی اولاد کیوں اچھی لگے گی؟ کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر.
اس لیے کہ کسی کے ذاتی کمال کا فن نہیں کہ جی ہم ایسے ہی کہہ دیں کہ علی علیہ السلام کی والدہ کعبے میں ایسے ہی چلی گئی کہ علی علیہ السلام کا مقدر بڑا اچھا تھا کہ بھائی خیبر کے دروازے کو 39 دن تک سپاہیوں نے مار مار کے اتنا کمزور کر دیا کہ علی کو پکی پکائی مل گئی۔ بھائی اگلے دن مولا علی نے آ کر پوچھا سب سے کمزور جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا سب سے کمزور جگہ دروازہ ہے۔ مولا گئے 2 انگلیاں ہلائیں، دروازے کو گرا دیا۔ ایسا علی کے جلنے والے کہتے ہیں کہ بھائی میں کہتی ہوں بات اگر مولا کے مقدر کی ہے تو پھر آؤ تمہیں اپنے مولا کا مقدر سناتی ہوں کہ گھر میں بیٹھی تھی علی کی والدہ کعبے میں آ گئیں، کہو علی کا مقدر۔ بھائی دیوار میں در بنا، کہو یہ بھی علی کا مقدر۔ مولا علی کی والدہ ڈر کر بھاگی نہیں بلکہ اندر چلی گئیں، کیوں؟ کیونکہ اگر کمزور کی ماں ہوتی تو بھاگ جاتی، یہ تو حیدر کرار کی ماں تھی، بھاگنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی دیوار میں پھر در بنا، علی کا مقدر۔ 3 دن علی علیہ السلام کعبے میں رہے، علی کا مقدر۔ آخری نبی علی کو لینے آئے، علی کا مقدر۔ چابی والوں سے تالا نہ کھلا، علی کا مقدر۔ بھائی پہلی نگاہ رسول کے چہرے پہ پڑی، علی کا مقدر۔ پہلی غذا رسول کی زبان چوسی، علی کا مقدر۔ آتے ہی رسول کو قرآن سنایا، علی کا مقدر۔ بچپن میں رسول کی حفاظت کی، علی کا مقدر۔ ہجرت کی رات بستر رسول پہ سوئے، علی کا مقدر۔ 3 دن مدینے میں محمد کا انتظار کیا، علی کا مقدر۔ مدینے میں محمد کی اونٹنی پر بیٹھ کے داخل ہوئے، علی کا مقدر۔ مدینے میں جہاں پہلے قدم پڑے اللہ نے وہاں مسجد نبوی بنا دی، علی کا مقدر۔ بھائی نور اللہ بنے، علی کا مقدر۔ عین اللہ بنے، علی کا مقدر۔ وجہ اللہ بنے، علی کا مقدر۔ لسان اللہ بنے، علی کا مقدر۔ اسد اللہ بنے، علی کا مقدر۔ اژدہا کو اپنے ہاتھوں سے چیرا، علی کا مقدر۔ ستارہ دروازے پہ نازل ہوا، علی کا مقدر۔ زہرا کے شوہر بنے، علی کا مقدر۔ محمد کے داماد بنے، علی کا مقدر۔ خدا کا خانزادہ بنے، علی کا مقدر۔ حسنین کے بابا بنے، علی کا مقدر۔ بھائی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مقدر لکھنے والا بھی کوئی علی والا ہے کہ جس کا عقیدہ تھکا ہوا نہ ہو، ایمان کی پوری طاقت سے ابو ذر مزاج بن کر، کمبر طبیعت بن کر، قلندر شریعت بن کر، کہ جس کا ایمان ہے علی رزق دیتے ہیں، جس کا ایمان ہے علی اولاد دیتے ہیں، جس کا ایمان ہے علی نسلوں میں سرداری دیتے ہیں، کہ جس کا ایمان ہے خزانے اللہ کے ہیں، کنجی علی کے پاس ہے، وہ دونوں بازو اٹھا کر کلیجے کی پوری طاقت سے کہے کہ زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، کہ تم غیر مسلموں کا مقابلہ کل ایمان سے کرتے ہو، تم لات و منات کی مریدوں کا مقابلہ نفس اللہ سے کرتے ہو۔ بھائی کون ہے علی؟ کیا ہیں علی؟ کس عزت کے مالک ہیں علی؟ کہ رسول خدا نے فرمایا تھا نا کہ یا علی اللہ نے 6 صفتیں خلق کی ہیں، 3 آپ کو دی ہیں اور 3 مجھے دی ہیں، کہ جو 3 مجھے دی ہیں ان میں آپ برابر کی شریک ہیں، اور جو 3 آپ کو دی ہیں ان میں میں محمد بھی شریک نہیں۔ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ پہلے وہ 3 صفات بتائیں کہ جو اللہ نے آپ کو دی ہیں اور آپ کے مطابق مجھ غلام کو ان میں حصے دار ٹھہرایا۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی اللہ نے مجھے علم دیا ہے، علم بردار آپ، اللہ نے مجھے کوثر دی، ساقی کوثر آپ، اللہ نے مجھے جنت و جہنم کا اختیار دیا، تقسیم کرنے والے آپ۔ کہ بھائی میں کہتی ہوں کہ جسے شک ہو فضائل علی پہ وہ بے شک نہ بولا کرے، کیونکہ زبان کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو ہر جگہ بولے لیکن فضائل علی میں نہ بولے، کہ میری طلب بھی تو ان کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اب مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ 3 صفات بتائیے کہ جو اللہ نے مجھے دی ہیں اور آپ کے کہنے کے مطابق وہ آپ کو بھی نہ ملی۔ کہا یا علی اللہ نے آپ کو محمد جیسا سسر دیا، اللہ نے آپ کو زہرا جیسی زوجہ دی، اللہ نے آپ کو حسنین جیسے وارث دیے، کہ بھائی مولا علی سے دشمنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ اگر علی علیہ السلام کا ذکر ہو اور دلوں میں بغض اور دشمنی السلام کا ذکر ہو اور سینے میں جلن ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ نے جہنم میں گھر بنا دیا ہے، اور اگر علی علیہ السلام کا ذکر ہو اور سینے میں ٹھنڈک محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ پروردگار عالم نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ بر محمد وآل محمد مظلوم بلا۔ آج حضرت مسلم کے یتیموں کے مصائب بیان کرنے ہیں۔ آج بی بی رقیہ کو ان کے دونوں لالوں کا پرسہ دینا ہے کہ حضرتارہ نے امام میں نے ان بچوں کے بارے میں سنا ہے کہ جس وقت قافلہ کوفے میں پہنچا ہے اور جناب رقیہ نے حضرت مسلم کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو ایک مرتبہ بی بی نے رو کر پوچھا ہے مسلم
اپنی ردا کا گلہ نہیں کرتی، مگر اے مسلم اتنا بتا دیں کہ میرے محمد اور ابراہیم کو کس کے حوالے کیا ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا کٹے ہوئے سر مسلم سے صدا آئی کہ ایک کو علی اکبر پہ قربان کر دیا اور ایک کو علی اصغر پہ قربان کر دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا قیامت کے جملے پڑھنے لگی ہوں کہ کوفے کا شہر ہے، رات کی تاریخ ہے، دونوں بچے لوگوں سے ڈرتے ہوئے کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ نیچے گرے۔ دیکھا تو بابا کا لاشا پڑا تھا، رو کر کہتے ہیں ابراہیم کیا کوفے کے مسلمان لاشوں کو دفنایا نہیں کرتے؟ بس عزاداران مظلوم کربلا تقدیر دونوں بچوں کو حارث کے گھر تک لے کر آئی ہے۔ حارث کی مومنہ زوجہ نے بچوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ رات کی تاریکی میں بچے روتے ہوئے اٹھے ہیں۔ حارث بچوں کو گھر میں ڈھونڈ رہا تھا، ایک حجرے سے رونے کی صدا سنی، اس حجرے کے پاس پہنچا، دیکھا تو تالا لگا ہوا تھا۔ اپنی زوجہ سے پوچھا اس تالے کی چابی کہاں ہے؟ زوجہ نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس اس نے تلوار کے دستے آہن سے اس تالے کو توڑا اور اندھیرے میں ہاتھوں کو مارنا شروع کیا۔ عزاداروں قیامت کے جملے پڑھنے لگی ہوں کہ اندھیرے میں دونوں بچوں کے بال اس ملعون کے ہاتھوں میں آئے ہیں، اس ملعون نے بالوں سے کھینچا ہے، بچوں کو تماچے مارنا شروع کیے ہیں، زلفوں سے پکڑ کر خود گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور بچوں کو گھسیٹتا ہوا دریا کے کنارے لایا ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا دونوں بچوں نے کہا کہ ہمیں بس نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ بس بچوں نے نماز تمام کی ہے۔ اب اس ملعون نے بچوں کو ڈرانا شروع کیا ہے کہ پہلے بتاؤ میں کسے ماروں، پہلے بتاؤ میں کسے قتل کروں۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کو نہ مارنا، پہلے مجھے مار دو، کہ میرے ماں نے میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے یہ میرا بڑا بھائی ہے، میرے باپ کی جگہ ہے، تو پہلے مجھے مار دے، میرے بڑے بھائی کو کچھ نہ کرنا۔ عزاداران امام اس ملعون نے تلوار کو ایسے چلایا ہے کہ دونوں بچوں کی گردن کا خون ایک دوسرے کی چہرے پہ جا کے لگا ہے۔ بس آئیں بی بی ہماری اس کلیس سے کرسی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔